بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یار کہاں ہو؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے چپکے سے آمنہ نے میسج کیا۔ بس آ رہی ہوں یار 2 منٹ۔ زینب کا جواب بھی فوراً آ گیا۔ جلدی آؤ، کب سے لیکچر سٹارٹ ہوا ہے؟ یہ بول کر آمنہ نے موبائل بیگ میں رکھ دیا اور جیسے ہی نظر وائٹ بورڈ پر گئی تو دیکھا مس ندرت ایک آیت کا ترجمہ لکھ کر سمجھا رہی تھی۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ آمنہ کی نظر اس آیت کے اوپر ٹھہر سی گئی تھی اور اس کے ذہن میں ہلچل پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ جتنا اس آیت پر فوکس کر رہی تھی اتنا ہی لوگوں کی باتیں اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگی تھیں۔ وہ اپنی گہری سوچوں میں غرق تھی کہ پیچھے سے زینب کی آواز سنائی دی، لو آ گئی۔ زینب نے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ خیالات کا تسلسل اچانک سے ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا میڈم، آپ کہاں گم ہیں؟ زینب نے اسے چونکتے دیکھا تو پوچھا۔ کہیں نہیں، بس لیکچر سن رہی تھی۔ تم یہ بتاؤ کہاں تھی؟ یہ ٹائم ہے آنے کا، اب تو لیکچر ختم ہونے والا ہے، آمنہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ اچھا اب شروع مت ہو جانا، مس ندرت خود کون سا ٹائم پہ آتی ہیں؟ زینب نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ آمنہ مسکرا دی۔ لیکچر ختم ہوتے ہی دونوں نے کینٹین کا رخ کیا۔ کلاس سے باہر نکلتے وقت آمنہ نے ایک نظر پھر سے بورڈ پر ڈالی۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے دونوں کینٹین کی طرف جا رہی تھی کہ زینب نے آمنہ کی خاموشی کو محسوس کیا۔ آج آپ کا دھیان کس طرف ہے میڈم؟ کلاس میں بھی کہیں اور تھی؟ چکر کیا ہے؟ آخر زینب نے ہنستے ہوئے کہا۔ زینی ایک بات تو بتاؤ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا؟ ہاں آمنہ، مقصد تو ہر چیز کا ہے۔ بے شک کچھ بھی اللہ پاک نے بلا وجہ پیدا نہیں کیا، اور اگر کوئی کام یا کوئی فیصلہ لیٹ ہو رہا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا نا؟ آمنہ نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا۔ آمنہ مجھے سمجھ آ گئی ہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ دیکھو میری جان، لوگوں کی باتوں کو اتنا بھی سیریس مت لیا کرو یار، دنیا بس تماشا دیکھتی ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ اس بات سے تم پہ کیا گزرتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ سے باہر آ کر کینٹین کا رخ کیا دونوں نے۔ آمنہ ابھی بھی اس سوچ میں غرق تھی، اور شادی کا فیصلہ تو بالکل بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا زینب۔ وہ کب ہونی ہے، کس ٹائم ہونی ہے، کس عمر میں ہونی ہے، کس انسان سے اور کن حالات میں ہونی ہے، یہ سب بس وہی جانتا ہے جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے۔ جی جناب بالکل، تو آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، لوگوں کو تو بس کوئی نہ کوئی مشغلہ چاہیے ہوتا ہے، زینی نے مسکرا کر کہا۔ زینی پریشان تو نہیں، لیکن حیران ضرور ہوتی ہوں، لوگ کس طرح دوسروں کو الزام دیتے ہیں جیسے یہ سب ان کے اپنے اختیار میں ہے، اور وہ جان بوجھ کر لیٹ کر رہے ہیں۔ آمنہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں چلو چھوڑو لوگوں کی باتوں کو، تم بتاؤ کیا کھایا جائے آج؟ بس مینگو شیک، آمنہ نے کہا اور شیک کا آرڈر دیا دونوں نے۔ زینی کی نظر سامنے میز پر گئی تو آمنہ کے کان میں کہا، آمنہ سامنے دیکھو۔ آمنہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، ارم اسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی بریانی کھا رہی تھی۔ اف یہ آفت یہاں بیٹھی ہے، زینب اٹھو یہاں سے چلیں اس سے پہلے کہ وہ یہاں ٹپک جائے اور اپنا محبت نامہ شروع کر دے۔ آمنہ نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ گئی وہاں سے۔ جیسے ہی دونوں شیک لے کر پلٹی، سامنے وہ دونوں اسی طرف آ رہے تھے۔ پھنس گئے زینی اب تو، آمنہ نے آہستہ سے کان میں کہا۔ ارے میں تم دونوں کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آمنہ مجھے تم سے نوٹس بھی چاہیے تھے یار۔ ارم نے دیکھتے ہی کہا، چلو ارم میں چلتا ہوں، تم اپنی فرینڈز کو ٹائم دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکا ڈپارٹمنٹ چلا گیا۔ وہ تینوں ٹیبل پہ بیٹھ چکی تھیں۔ اچھا تو کس سبجیکٹس کے نوٹس چاہیے تمہیں؟ ارم آمنہ نے کہا۔ مجھے سر سلمان عابد کے لیکچر کے نوٹس چاہیے تھے، میں نے دراصل میڈیا کی کلاس مس کر دی تھی اس لیے، ارم نے کہا۔ اوکے مل جائیں گے، آمنہ نے مسکرا کر کہا۔ تھینکس یار، مجھے اب پتا تھا تم کبھی نہ نہیں کرو گی۔ اچھا سنو، میں نے ایک اور بات بتانی تھی، فرحاد آج اپنی امی سے بات کرنے والا ہے، ارم نے جوشیلے انداز میں کہا۔ دونوں نے شیک پیتے ہنسی کو بمشکل روکا، کروا ہی نہ دے کہیں وہ بات تم سے۔ زینب نے طنزاً کہا۔ یار تم دونوں کیوں اچھا نہیں سمجھتے اس کو، آخر اس میں برائی کیا ہے؟ ارم نے پوچھا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد آمنہ نے ارم کو سمجھانا چاہا۔ دیکھو ارم، ہم یہ نہیں کہتے اس میں کوئی برائی ہے، بس تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی کے ریلیشن شپس کیسے ہوتے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ تمہارے سامنے یہ
بہت ساری مثالیں ہیں، نظر دوڑاؤ گی تو نظر آ جائیں گی۔ سینئر سیکشن میں تمہیں ریحان اور ماریا بھی نظر آئیں گے، اور اپنی کلاس میں عائشہ اور وقاص بھی، جبکہ عائشہ کی منگنی اپنے خالہ زاد سے طے ہے، پھر بھی وہ وقاص کے ساتھ ہوتی ہے، اور وقاص بھی سب جانتے ہوئے اس کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے وہ تو لڑکا ہے، فرق اسے نہیں پڑے گا۔ اور بھی بتاؤں کچھ یا سمجھ آ چکی ہے؟ آمنہ نے پوچھا۔ زینب دھیمے سے مسکرا رہی تھی اور ارم اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ ارم کے سر پہ فرحات کا بھوت بری طرح سے سوار ہو چکا تھا، اس نے بھی نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ارم نے کہا۔ آمنہ ملک شیک پینے میں مصروف ہو گئی اور ارم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جانتی ہو اسی لیے تم آج تک اکیلی ہو، ارم نے آمنہ پر تیر چلایا۔ آمنہ نے شیک پیتے نظر اٹھا کر ارم کو دیکھا اور زینب بھی اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ زینب کچھ بولنے ہی والی تھی کہ آمنہ نے ٹیبل کے نیچے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ایسے کھوکھلے اور بے نام رشتے بنانے سے بہتر ہے کہ میں اکیلی ہی زندگی گزار دوں۔ آمنہ یہ کہتے ہوئے زینب کا ہاتھ پکڑ کر ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ گھر داخل ہوتے ساتھ خالہ سجیلہ پہ نظر گئی جو امی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے آتے ساتھ سلام کیا۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسی ہو آمنہ بیٹا؟ خالہ نے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ خالہ سجیلہ محلے میں ہی رہتی تھیں اور رشتہ کروانے والی خالہ کے نام سے بھی مشہور تھی۔ ہر گھر کی معلومات رکھتی تھیں، ہر گھر آنا جانا اور وہاں کے جوان بچوں پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ رشتے بتانا اور کروانا ہر گھر جا کر ان کا معمول تھا، اور رشتے کے عوض پیسے اور تحائف لینے میں بھی عار محسوس نہ کرتی۔ بیٹا بیٹھو ہمارے پاس، خالہ نے کہا تو آمنہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا سوچا آمنہ تم نے؟ خالہ نے پوچھا۔ میں نے کیا سوچنا ہے خالہ، سوچنا تو آپ کو چاہیے۔ دیکھیں خالہ، میں کیا ہوں، کیسی ہوں، میرا خاندان کیا ہے، میری کاسٹ کیا ہے، میرا رنگ، ہائٹ، پڑھائی اور خاص کر میری عمر کتنی ہے۔ اگر تو سب باتیں آپ نے ڈسکس کی ہیں تو مجھے کچھ بتائیے گا، اگر نہیں کی تو پہلے یہ کام کر لیں پھر مجھ سے بات کیجیے گا، آمنہ نے کہا اور اٹھ کر جانے لگی۔ عمر کا ذکر آنے پر خالہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، کیونکہ انہیں آمنہ کی عمر کا اچھے سے اندازہ تھا، وہ 30 کا ہنسا پار کرنے کو تھی۔ آمنہ چلو ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، امی نے کہا۔ آمنہ امی کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، خالہ کی باتوں کا برا مت منایا کرو، وہ تو تمہارا بھلا ہی چاہتی ہیں۔ جی امی میں جانتی ہوں، پر آپ لوگ بھی تو جانتے ہیں کہ آج کل کے لوگوں کی ڈیمانڈز بھی بہت ہائی فائی ہیں، انہیں میرے سگڑ پن، نیک یا شریف ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں مطلب ہے تو اس بات سے کہ میں دکھنے میں کتنی حور پری ہوں، چاند کا ٹکڑا ہوں یا نہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ سوسائٹی میں موو کر سکوں گی یا نہیں، اور سب سے اہم کہ میں اپنے ساتھ کتنا جہیز لے کر آؤں گی جو ان کے لیے فخر کا باعث بن سکے گا سب کے سامنے۔ خالہ اس کی باتیں چپ کر کے سن رہی تھی کہ ہاتھ میں جو تصویر تھی وہ بھی انہوں نے اب چھپا لی تھی۔ جانتی ہیں خالہ، جب نصیب انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان کی خامیاں بھی لوگوں کو خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور اگر نصیب ساتھ نہ دے تو چاہے جتنی بھی خوبیاں ہوں وہ بھی خامیاں لگتی ہیں۔ اور شادی، اس کا فیصلہ بھی نصیب سے ہی جڑا ہوا ہے، کب ہوگی، کن حالات میں ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ اور رہی بات عمر کی تو خالہ ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کون سی عمر چنی گئی ہے۔ جانتی ہیں خالہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں جا کر ملی تھی؟ 40 سال بعد۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو نبوت پہلے ہی عطا فرما دیتا، مگر اللہ نے ان کو 40 سال انتظار کروایا۔ اس انتظار کے پیچھے بھی کوئی مصلحت اور مقصد ہوگا نا، تو پھر ہم کون ہیں عمر پہ سوال کرنے والے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس عمر میں کس چیز کی ضرورت ہے اور اسے وہ کب نوازنی ہے۔ باقی آپ اور امی کوشش کر رہے ہیں نا، اگر کوشش سے بھی کچھ نہیں بن رہا تو سمجھ جائیں ابھی وقت مقرر نہیں آیا۔ آمنہ کی آنکھوں کے سامنے کلاس کا بورڈ اور اس پر لکھی آیات واضح ہونے لگیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی جاتی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آمنہ ان کے گلے سے لگ گئی۔ ارے میری پیاری امی، اس میں رونے والی کیا بات ہے، انتظار کریں بس ادھر سے کن کے آنے کا۔ آمنہ نے اشارہ اوپر کرتے ہوئے کہا، جب کن آ جائے گا
تو میری خوبیاں بھی نظر آ جائیں گی سب کو۔ خالہ نے آمنہ کو ڈھیروں دعائیں دیں اور چلی گئیں۔ اب آپ بھی رونا بند کریں اور اپنے ہاتھ کی چائے پلا دیں، آمنہ نے ہاتھ چومتے ہوئے امی کو کہا۔ کلاس سے باہر نکلتا ہی سامنے نظر ارم پر پڑی جو باہر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آمنہ کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب بڑھی۔ کیسی ہو آمنہ؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں، خیریت؟ اور سوری میں تمہارے نوٹس بھول گئی، آمنہ نے جواب دیا۔ بات نوٹس کی نہیں ہے آمنہ، وہ بات یہ ہے کہ میں تم سے سوری کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اسے کچھ نادام سی لگی۔ وہ کس لیے؟ آمنہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے سچ کہا تھا یہ یونیورسٹی کے ریلیشنز بس ایسے ہی ہوتے ہیں، جانتی ہو اس نے امی سے بات نہیں کروائی، جب بھی کہتی ہوں تو کوئی بہانہ کر دیتا ہے، اور کل میں نے اس کو لا ڈپارٹمنٹ کے باہر کسی اور لڑکی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف دیکھا۔ میں نے کال کی تو جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ میں کلاس لے رہا ہوں۔ ساری بات اب تمہارے سامنے آ چکی ہے، اب بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے، آمنہ نے پوچھا۔ وہی جو تمہارا ہے، ارم نے کہا۔ تو آمنہ نے حیرت سے دیکھا۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ انتظار۔ اس کے کن کا انتظار؟ ارم نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلو اچھا ہے، تمہیں جلد ہی عقل آ گئی ہے، آمنہ نے مسکرا کر جواب دیا اور چل دی کینٹین کی جانب جہاں زینب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔